جی ابتدا ہے رب جل کے بابرکت نام سے کریم خان ڈائری ٹی وی کی شیشے پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشکل ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ایسے احباب کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کا وہ سہارا بن جائے یا وہ آپ کا ساتھ دے اس مشکل گھڑی میں. پھر ایسی مشکل جب آپ کو ایک ایسی شے کی ضرورت پڑے ہے جس کا نام ہے زندگی, اور جہاں زندگی اور سانسوں کا نام آتا ہے تو وہاں نام آتا ہے خون کی گردش ہے. بالکل خون کا عطیہ ایک ایسی شے ہے, ایک ایسے نایاب تحفہ عطیہ ہے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس کی ڈونیشن, اس کی عطیات کے لیے کام کرتے ہیں. خاص کر یہ بہت قیمتی اور نہایت نایاب لوگ ہیں اور بہت قابل لوگ ہیں جو اپنے کام میں سے ایسا وقت نکالتے ہیں, یا ایسا یوں سمجھیے 24 گھنٹے اس کام کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں جو دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہیں. بالکل ہمارا اٹک شہر نہایت زرخیز ہے اس معاملے میں. جو سارا کام ہے ہاسپٹل میں جو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے علاوہ تلسمی کے بچوں کو ہفتے وار یا 15 دن بعد یا مہینے بعد جو بلڈ لگتا ہے, اس میں کچھ کردار ہیں. وہ کردار کون ہیں ان سے آپ کو ملاتے ہیں. ایک نوجوان شخصیت ہیں اٹک شہر میں, یہ کام انجام دیتے ہیں, اس پہ گفتگو اور اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں اور آپ تک ان کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ کتنا بہت بڑا کام ہے اور انسانیت کو بچانے والا یہ جو لڑکے ہیں, یہ مجاہد ہیں, یہ کس طرح یہ کام انجام دیتے ہیں. آفتاب میرے ساتھ موجود ہیں, وسیلہ ٹرسٹ کے نام سے کام کرتے ہیں, بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں, عطیات مختلف احباب سے, ڈونر سے اکٹھے کر کے آپ اور مجھ تک پہنچاتے ہیں, غریبوں تک ان کی زندگیاں بناتے ہیں. آفتاب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں کریم بھائی؟ ٹھیک ہیں, شکر ہے. آفتاب بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی کھلی فضا میں کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کریم بھی. ایک ٹھنڈ میں جب دھوپ میں ویسے ہی بیٹھتے ہیں تو مزہ سا آ جاتا ہے. اچھا آفتاب, سوال پہ آؤں گا ڈائریکٹلی. بیسیکلی تعلق اٹک شہر سے ہی ہے آپ کا؟ جی میں ایکچولی بسال سے تعلق رکھتا ہوں لیکن پیدا اٹک میں ہوا ہوں, تو بس اٹک ہی میں شروع ہے. اچھا زندگی کے رات دن اٹک شہر میں گزارا؟ جی الحمدللہ 30 سال اٹک میں ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آفتاب بھائی, کب سے وسیلہ ٹرسٹ احباب کے لیے خون عطیات جمع کر رہی ہے؟ کریم بھی ایسا ہے, پہلے تو میں نا کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا تھا. اسلام آباد میں تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا سیو دی ہیومینٹی نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, تو میں وہاں پہ جسٹ ایز اے ڈونر کام کر رہا تھا. لیکن پھر میں اٹک میں موو ہوا, تو اٹک میں مطلب مجھے خود ایک دفعہ ضرورت پڑا تو اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوئی. بھئی بلڈ تو مطلب ملتا ہی نہیں ہے, کوشش کر کے دوستوں کو کالز کر کے تو ہر کوئی ڈینائی کر رہا تھا. تو میں نے خیر مشکل سے ارینج کیا. اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا بھی یار اس چیز کی ضرورت تو اٹک کو بہت زیادہ ہے. تو بس الحمدللہ 2018 میں پھر سٹارٹ کیا اس کا, اور 2022 بھی شروع ہونے والا ہے. 4 سال ہو گئے ہیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بنیاد جو آپ نے رکھی, یہ اکیلے میں رکھی یا آپ کے ساتھ کچھ دوست اور بھی تھے؟ اس میں میرے ساتھ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا شیر علی بھائی. تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی, وہ کہتا ہے گروپ بناتے ہیں. ہم نے سٹارٹ میں گروپ بنا لیا. شروعات ہم دونوں نے مل کے کی تھی. شیر علی نام ہے, بڑا اچھا بھائی ہے میرا, اور ابھی بھی ساتھ ابھی تک چل رہا ہے. کیا بات ہے. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال تو آپ نے کہہ دیا, کتنا ہو گیا اب تک جتنے احباب آپ کے پاس, ڈونرز آپ کے ہیں, اس کی تعداد کتنی ہے؟ کریم بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتا, مور دین 1000 ہوں گے, کیونکہ ڈیلی بیسس پہ 4-5 لڑکے بلیڈ ہوتے ہیں. سم ٹائم زیادہ ہو جاتے ہیں ایسے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اٹک میں بہت سارے ہاسپٹلز ہیں, تو زیادہ ڈیلیوری کیسز پہ ہی بلڈ بلیڈ ہوتا ہے. اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو تو تقریباً ہمارے وہ کچھ بچے جو ہیں اٹک میں تقریباً 100 بچے ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لگتا رہے. تو بس ایفرٹ ہوتی ہے, اور کاؤنٹ نہیں کر کے بتا سکتا, مور دین 1000 ہوں گے, اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا چلیے, بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں آفتاب بھائی, اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. بہت نائس کام ہے. کیا ہمارے اٹک کے نوجوان جس طرح آپ راغب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اس طرف, ایسا ہوتا ہے کہ محترم جب آپ کے گھر میں رشتہ دار میں بھی میں نے خاص کر دیکھا ہے, اب آپ ڈرتے ہیں خون دینے سے, تو یہ ذرا میڈیکلی یہ ذرا ناظرین کو دیکھنے والوں کو بتائیے گا, کیا خون دینے سے صحت اچھی ہوتی ہے یا خراب ہوتی ہے؟ اچھا کریم بھی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ہٹا کٹا ہوں, اور 24 دفعہ میں دے چکا ہوں. اگر کچھ ہوتا تو سب سے پہلے مجھے خود ہو جاتا. 24 دفعہ بہت ٹائم بنتا ہے. 2007 سے لے کے 2022 تک میں 24 دفعہ خود ڈونیٹ کر چکا ہوں. اور لائک آپ
اگر کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں گے نا، کوآرڈینیٹ کریں گے، تو آپ کو یہی کہے گا بھی آپ ہر 3 منتھس بعد بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا. جو سب سے مین، آپ کا جب بلڈ گاڑھا ہو جاتا ہے نا تو آپ کی سرکولیشن کم ہو جاتی ہے. اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر اتنا ہی بلڈ ہوگا جو آپ کی ضرورت ہے، اور وہ پوری باڈی میں صحیح سرکولیٹ کرے گا. اگر آپ ڈونیٹ نہیں کریں گے وہ گاڑھا ہوتا رہے گا، آپ کو بی پی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ یعنی کہ نہ دینے سے بیماریاں ہوتی ہیں، دینے سے صحت بنتی ہے. دینے سے صحت بنتی ہے اور آپ کا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو آپ نیکی کر رہے ہیں، کسی کی جان بچا رہے ہیں، سب سے بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی اپنی صحت نہیں خراب ہوگی. آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں. چلے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن ہم ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا نا کہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی پہلے سے. یہ 100% شور ہے. بالکل رنگ نسل فرقہ سے بالاتر ہو کر، مذہب سے بالاتر ہو کر ایک ایسی خدمت انسانیت کی جا رہی ہے جس سے واقعی زندگیاں بچتی ہیں. اور خاص کر ان احباب کو زیادہ معلوم ہوگا جن کے گھر میں تلیسیمیا کے بچے ہیں. اب جیسے کہ انہوں نے تعداد بھی بتا دی ہے، 100 یا اس سے زیادہ بچے اس وقت ہیں جن کو بلڈ لگتا ہے، بچوں کو بلڈ لگتا ہے تلیسیمیا کا. اور خاص کر آپ جانتے بھی ہیں ایسا مرض ہے جو بار بار خون خشک ہوتا ہے اور بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور 15 سے 20 دن یا مہینے بعد ان کو خون لگتا ہے. تو یہ کار خیر میں ان کے ساتھ کافی ساری ٹیم بھی ہیں، وہ بھی کام کر رہی ہے. آفتاب، جاتے جاتے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. ایک پلیٹ فارم پر میں اور وہاں موجود تھا، آپ بھی وہاں تھے، آپ نے بلڈ بینک کے لیے آواز اٹھائی. ہمارے اٹک میں اتنی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بلڈ بینک کے لیے کوئی سچویشن، کوئی حالات سازگار نہیں ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا، وہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کریم بھی، اس میں اٹک میں ابھی تک ایک پرائیویٹ بلڈ بینک کوئی نہیں ہے. بہت کوشش کی ہر بندے نے، ایون میں نے بھی ٹرائی کی، لیکن ہم اتنا فنڈ کلیکٹ نہیں کر پاتے کہ ہم ایک پرائیویٹ بلڈ بینک سٹارٹ کریں. اور اس میں ہمیں اگر گورنمنٹ کر دے نا تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا، اسپیشلی اٹک کی عوام کے لیے فائدہ ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اٹک میں فیمس ہاسپٹل خالد سعید ہے، آپ خالد سعید کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ کا اپنا پیشنٹ ہے، آپ کا بلڈ گروپ بی پازیٹیو ہے، آپ کے پیشنٹ کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہے. اب بی پازیٹیو او پازیٹیو کو نہیں لگے گا. بلڈ بینک اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا بی پازیٹیو ہے، آپ ایک پرائیویٹ بلڈ بینک میں جاتے ہیں، وہ آپ سے جو ٹیسٹ کے چارجز ہیں وہ کلیکٹ کر لے، سروسز چارجز آپ سے کلیکٹ کر لے، اور آپ سے بی پازیٹیو لے کے آپ کو او پازیٹیو دے دے. اور وہ ایمرجنسی بنیاد پہ بی پازیٹیو کسی اور کے لیے سیو ہو جائے گا، او پازیٹیو آپ کو مل جائے گا. تو یہ ہمارے اٹک کے لیے بہت ضروری ہے. اٹک میں صرف 1-2 بلڈ بینک ہے، ایک سی ایم ایچ جو باہر نہیں دیتے، اور دوسرا ڈی ایچ کیو اٹک جو باہر بلڈ نہیں دیتے. اٹک کے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں نا، ان سب کے پاس تقریباً ہمارا نمبر ہوتا ہے جو ہم سے کال کرتے ہیں کہ ہمیں فریش ڈونر دے دیں. اچھا، چلے بہت اچھا سوال اٹھا ہے. میں پرائیویٹ ہاسپٹل کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں کافی سارے ہاسپٹلز ہیں، کیا یہی پرائیویٹ ہاسپٹلز والے ایک اپنا اجتماعی ایک کوشش کر کے کیا بلڈ بینک نہیں بنا سکتے؟ آرام سے بنا سکتے ہیں کریم بھی، ان کے لیے بہت ایزی ہے، لیکن اس طرف کوئی آتا نہیں ہے نا، کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو لکھ کے دے دینا ہے بلڈ ارینج کریں، بس اس کا اتنا سا لکھ کے دینا ہے نا. اور اس کے بعد آگے دوڑ آپ لوگوں کی ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں گھر والوں نے کیا کرنا ہے، ہمیں کال کر دینی ہے، جی مجھے یہ بلڈ چاہیے، اور سکون میں بیٹھ جاتے ہیں لائک کہ میں نے اس بندے کو رسپانسبلٹی دے دی، اب یہ کر کے دے گا. حالانکہ اس میں سب سے پہلے ایفرٹ خود کرنی چاہیے نا. سب سے پہلے اپنی فیملی میں دیکھیں. اگر یہ اٹک کے پرائیویٹ بہت سارے ہاسپٹلز ہیں اور اچھے خاصے ہاسپٹلز ہیں، اگر وہ سارے مل کے ایک پرائیویٹ بلڈ بینک بنا لینا تو آپ بلیو کریں میرے جیسے بندے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑنی. ٹھیک ہے. اس پہ مزید آتا ہوں. آفتاب، یہ بتائیے گا، فرض کریں ابھی بات آ گئی ہے تو بات سے بات نکلتی ہے. فرض کریں آپ نے ایک اس کے لیے بلڈ کے لیے ایک اپلیکیشن پوسٹ لگا دی ہے فیس بک پر یا مختلف واٹس ایپ گروپ پہ، پنڈی گیپ یا جھنڈ سے یا نزدیکی کہیں دیہات سے، تحصیل اٹک میں سے کسی کا گروپ میچ کرتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے، کنوینس کا کیا کرتے ہیں؟ کریم بھائی، پک اینڈ ڈراپ ہم جو اٹینڈنٹ ہے نا اس سے لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی اٹینڈنٹ ہے نا اس سے لیتے ہیں. ان کیس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی لائک غریب بندہ نا پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جاتا وہ، ٹھیک ہے. اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہی گیا ہے جو افورڈ کر سکتا ہے، تو ہمیں موسٹلی کالز بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی آتی ہے. تو مطلب اگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں تو گیا ہے، تو اس میں نا پک اینڈ ڈراپ ہم دلاتے ہیں. ہمارے ابھی ریسنٹ پرسوں کی بات ہے، وہاں سے ایک بھائی آئے ہیں، اے نیگیٹو اٹک میں نہیں مل رہا تھا، وہ صبح تقریباً 7 بجے یہاں پہ آ کے بلڈ ڈونیٹ کر کے واپس گئے ہیں. پک اینڈ ڈراپ ضروری ہے. اگر ہم باہر سے اخراجات آپ دیتے ہیں؟
नहीं, जो अटेंडेंट है वही देता अच्छा है। वो देगा। जी। अच्छा चलें। अच्छा ब्लड हमारा फी सबिलिल्लाह है, अच्छा पिक एंड ड्रॉप, और एक कौन सी जूस का जिम्मेदारी डिब्बा आप देंगे। अच्छा चलें आफ्ताब भाई, अगली बात फ़र्ज़ करें बंदा बहुत गरीब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है मरीज़, और वो ब्लड ग्रुप जो है वो आपका पिंडी जाके मिलता है, क्या करते हैं फिर उसके लिए? बंदा खुद वो कन्विंस का बंदोबस्त करता है या आप उनके साथ हेल्प करते हैं? करीम भी सम टाइम ऐसा होता है कि कोशिश करते हैं कि हम खुद पे कर दें, क्योंकि हम सारे जॉब करते हैं। देखिए हम इतने हाई लेवल पे है नहीं, ना कोई हम ऐसा कोई हमारे पास है अभी हम फंड कलेक्ट करें। अच्छा फंड आप कलेक्ट नहीं करते इस काम के लिए? नहीं, मतलब ब्लड के लिए हम ज़ीरो फंड है, ठीक है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि ब्लड का काम फी सबिलिल्लाह है। अच्छा अगर मैं आपको ब्लड दे रहा हूँ तो आपसे मतलब अटक में कोई बंदा ये नहीं कह सकता अभी अलवसीला वालों ने हमसे 1 रुपया अभी ब्लड के नाम पे लिया है, क्योंकि हम कर्ज जो फी सबिलिल्लाह ले रहे हैं। ठीक तो मतलब कोशिश पहली यही होती है भी अटेंडेंट ही कन्विंस दे, अगर कहीं से भी लाना है। अगर सम टाइम वो नहीं दे पाता तो फिर मोस्टली मैं खुद ही से कंट्रीब्यूट कर लेता हूँ, मतलब हमारे पास कोई फंडिंग का ऑप्शन है नहीं ना, और ब्लड के हवाले से हम फंडिंग करना भी नहीं चाहते। अगर ब्लड बैंक बनाएंगे तो हम फंडिंग करेंगे। अच्छा, उस हवाले से फिर आप रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ब्लड बैंक कोई बनाता है उस हवाले से फिर अगर फ़र्ज़ करें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ब्लड बैंक के लिए कोई काविश करते हैं तो आपकी काविश उनके साथ मौजूद रहेगी? जी इंशाल्लाह हमारी ज़रूर रहेगी। देखिए हम जितना कर सकते हैं उनके लिए करेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम उनको ब्लड तो दे सकते हैं ना जी। अच्छा बिल्कुल। आफ्ताब भाई ये बताइएगा, अहबाब का जब नए बंदा आपके पास आते हैं क्या रिएक्शन होता है जब एक नए बंदे के साथ आप उनसे मदद लेते हैं, खून का अतिया लेते हैं, क्या रिएक्शन होता है? कि मतलब आपको आगे समझाने में आसानी होती है या मुश्किल होती है? करीम भी मैं आपको बताता हूँ, देखें अटक में मुझे आइडिया नहीं है, आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे डोनर है ना वो तकरीबन 1000 ही होंगे। अच्छा। और वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अब मैं 24 दफ़ा दे चुका हूँ खुद, मैं 24 दफ़ा ना देता अगर मेरे पास मेरे ब्लड ग्रुप के 100 लड़के होते, मैं एक 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 करके सबको चलाता, इन दी एंड फिर मेरा नंबर आता। तो मतलब हमारे पास डोनर 1000 हैं और वही जाने पहचाने हैं, कोई नया आता नहीं है खास, वही अभाव है। अच्छा जाते जाते अटक डायरी टीवी के नाज़रीन को, और जो आप जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस इतने अच्छे कार्य खैर में आप पेश हैं? और करीम भी मैं देखिए आपको एक बात बताता हूँ, लास्ट मैसेज है बल्कि भाई, आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे आपका जो नेकी है ना आपको शायद यहाँ पे वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसका अजर अल्लाह पाक आपको आखिरत में ज़रूर देंगे, क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हैं। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें। अगर आप ब्लड डोनेट करेंगे, एक आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, ठीक है, आपका फ्रेश ब्लड बनेगा, और दूसरा ये है कि किसी की जान बचा लेंगे आप। तो मतलब आपके इस पेज के हिसाब से, आपके टीवी चैनल के हिसाब से मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें। मुझे नहीं करते, आप खुद हॉस्पिटल में विज़िट कर लें, थैलेसीमिया सेंटर विज़िट कर लें। अटक में मदनी चौक में थैलेसीमिया सेंटर बना है, आप वहाँ पे विज़िट कर लें। वहाँ पे डेली 8-10 बच्चे बैठे होते हैं जो खून के मुंतज़िर होते हैं कि कोई आए हमें ब्लड दे और हमारी लाइफ चलती रहे। तो आप अगर दिल से तैयार करें ना कि मैं किसी एक इंसान की जान बचाऊंगा, तो आप जान पैसे लगा के नहीं बचा सकते। ब्लड पैसों से मिलता ही नहीं है, वही चीज़ है जो शायद आपको पैसों से नहीं मिलती। तो इसके लिए आप थैलेसीमिया सेंटर विज़िट कर लें, मुझसे कांटेक्ट करें, करीम भी हमारे साथ होते हैं, इनके साथ कांटेक्ट करें। ब्लड एक दफ़ा आप लाइफ में डोनेट कर दें, सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, एक दफ़ा कर दें, हमारे अटक का शायद मसला हल हो जाए। आफ्ताब आपके इस काम का अल्लाह आपको अजर दे सकता है, हमारे अल्फाज इस काम के लिए नाकाफ़ी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे हिम्मत दूंगा। इंशाल्लाह करीम भी बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल जी नाजरीन, सिलसिला ये है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और नायाब भी है, और ऐसे अहबाब बड़े काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र हैं मेरे इस शहर के, जो ज़िंदगियाँ बचाते हैं, मुरझाए हुए फूल को ज़िंदगी देते हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन बाद आप देख पाएंगे, तलिस्मे सेंटर का एक प्रोग्राम करने वाला हूँ, उसमें जिन बच्चों को ब्लड लगता है उस हवाले से फिर आपको रिपोर्ट पेश करूँगा कि जनाब कितने बच्चे हैं जिनको मंथली है या 15 दिन बाद ब्लड लगता है, उस ब्लड की वजह से वो सांस लेते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ रवां दवा हैं, और उनके घर वालों की ज़िंदगियाँ उन बच्चों की वजह से है। बिल्कुल इनके आफ्ताब की तरह एक और नौजवान भी हैं, उनसे भी आपको मिलाऊंगा जो ब्लड का काम करते हैं, ब्लड डोनेशन का काम करते हैं। उनके साथ भी काफ़ी सारे अहबाब, काफ़ी सारे दोस्त हेल्प करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, ज़िंदगियाँ बचाते हैं। बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा की, सांसों ने साथ दिया। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए पैगाम के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने कहवा।